قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مواعظات کا سلسلہ جاری ہے. آج کا ان کا واعظ مبارک ہوا 19 جمادی ثانی 1375 ہجری بمطابق 2 فروری 1956 عیسوی کو. اس کا عنوان ہے عقل مند کم، پاگل زیادہ، بینا کم، نابینا زیادہ، نفع والے کم، نقصان والے زیادہ. حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. میں ہمیشہ آپ سے عرض کیا کرتا ہوں، یہ مجلس دراصل ان احباب کے لیے ہے جن کا اللہ اللہ کرنے کا تعلق مجھ گناہگار سے ہے. یہ الفاظ مجھے ہر دفعہ اس لیے دہرانے پڑتے ہیں کہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی صاحب نئے ہوتے ہیں. ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، دوسرے احباب بھی آ جاتے ہیں. جن احباب کا مجھ سے تعلق ہے ان کی خدمت میرے ذمہ فرض ہے، اس لیے میں ان کی روحانی تربیت کے لیے ذکر کے بعد کچھ عرض کر دیا کرتا ہوں تاکہ ان باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے. یہی اس مجلس کا مقصد ہے. حصہ بقدر جثہ، ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے. انسان کام تھوڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر زیادہ دیتے ہیں. ان کا ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. سورۃ الانعام رکوع 20. ترجمہ: جو کوئی ایک نیکی کرے اس کے لیے اس نیکی کا 10 گنا اجر ہے. کون اتنی مزدوری دیتا ہے کہ ایک تسبیح کی اور 10 کا ثواب مل گیا؟ سکندر رومی سے ایک سائل نے پیسہ مانگا. اس نے کہا میری شان کے مطابق مانگو. سائل نے کہا اچھا بادشاہی دے دو. سکندر نے جواب دیا کہ اپنی حیثیت کا بھی خیال رکھو. آج کل کے دنیا داروں نے اگر کسی مزدور کا 1 روپیہ دینا ہو تو 13.5 آنے ہی دینے کی کوشش کریں گے. کافی تکرار کے بعد ممکن ہے کہ 15 آنے دے دیں. میں تو اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں کہ غریب سے ڈرا کریں. اگر کسی غریب کے 4 آنے بنتے ہیں تو اس کو 4.5 آنے دے دیجئے. اگر آپ نے اس کا حق پورا نہ دیا تو ممکن ہے اس کی بد دعا سے ہزاروں روپے کا نقصان ہو جائے. میری آج کی تقریر کے 3 عنوان ہیں. نمبر 1، اس جہاں میں پاگل اکثریت میں ہیں اور عقل مند اقلیت میں. نمبر 2، نابینا اکثریت میں ہیں اور بینا اقلیت میں. نمبر 3، اس دنیا کی منڈی میں نقصان اٹھانے والے اکثریت میں ہیں اور نفع اٹھانے والے اقلیت میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقل مند، بینا اور نفع اٹھانے والا بنائے اور پاگل، نابینا اور خائب و خاسر ہونے سے بچائے. آمین یا الہ العالمین. اس دنیا کی منڈی میں خائب و خاسر ہونے والوں کی اکثریت ہے. جمعہ کے دن آپ سب آزاد ہوتے ہیں، ایک میں ہی پابند ہوتا ہوں. اب تو لکھ کر لاتا ہوں لیکن بعض اوقات اس سے بیشتر گھنٹوں قرآن مجید کی ورق گردانی کرتا رہتا تھا. کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کپڑے بدل کر چلنے کے وقت تک کوئی موضوع سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس وقت جان مخمصہ میں ہوتی ہے. ادھر لوگ منہ کو دیکھتے ہیں، ادھر اللہ کا ڈر، ادھر یہ منبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. وابڈا والا بریکر نیچے کر دیں. بریکر نہیں کھڑا درمیان والا یہ وابڈے کو چالو کر جب وابڈا ڈسکنیکٹ کی ویسی نا. اتلا ہو سی اتلا وابڈا اتنے لکھا نہیں کھڑا بریکر ہو یہ تو بس. اس وقت جان مخمصہ میں ہوتی ہے. ادھر لوگ منہ کو دیکھتے ہیں، ادھر اللہ کا ڈر، ادھر یہ منبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کی نقل ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال. پہلے انبیاء کے حضور میں ان کی امتوں کے اعمال پیر اور جمعرات کے روز پیش ہوتے ہیں.
بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں روزانہ پیش ہوتے ہیں۔ یہی خیال آتا رہتا ہے کہ کہیں ایسی کوئی بات نہ منہ سے نکل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ کام چل رہا ہے، وہی دل میں ڈالتا ہے، یہاں وہی لا کر بٹھاتا ہے اور وہی زبان سے کہلواتا ہے۔ نمبر 1، عقل مند کون ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سورۃ آل عمران رکوع نمبر 20 پارہ نمبر 4۔ اس کا ترجمہ ہے عقل مند وہ ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کو لا یعنی پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ یہ عقل مندوں کی صفات ہیں، وہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے غرض ہے کہ ہر حالت میں اللہ کے ذکر میں شاغل رہتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ سورۃ آل عمران۔ وہ اس جہان کی ہر چیز کو دیکھ کر محو حیرت ہو جاتے ہیں۔ صوفیاء کرام کی ایک قسم حائرین کی ہے، حائر حیران سے ہے، ان کی نظر جس چیز پر ٹک گئی وہ حیران ہو کر اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان ہوتے رہتے ہیں۔ باغ میں چلے جائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجیب عجیب کرشمے نظر آئیں گے۔ ایک ہی زمین ہے لیکن اس میں گلاب کی جڑ سرخ رنگ اور گیندے کی زرد رنگ اور موتیے کی سفید رنگ کھینچ کر لاتی ہے۔ پھر اور کمال دیکھیے کہ ہر ایک کی جڑ علیحدہ علیحدہ خوشبو زمین سے حاصل کرتی ہے۔ زائرین اسی میں محو حیرت ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اب اس آئینے میں سب کا منہ دیکھیے کہ کتنے عقل مند اور کتنے پاگل ہیں۔ دراصل انسان بھی بیکار نہیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ سورۃ المؤمنون۔ انسان کی بھی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ سارے جہان کی چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ سورۃ بقرہ رکوع نمبر 3 پارہ نمبر 1۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے عقل مند وہ ہیں جو مقصد تخلیق کو سمجھتے ہیں۔ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ بیٹا بیت الخلاء میں بھی ذکر اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تفصیل کا یہاں موقع نہیں، صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب سب لطائف چل نکلیں تو بیت الخلاء میں بھی وہ خود بخود جاری رہیں گے اور وہاں بھی نہ رکیں گے۔ گھڑی کی مشینری جب چلتی ہے تو ہر حالت میں چلتی رہتی ہے، خواہ انسان کسی جگہ ہو۔ نمبر 2، پاگل کون ہے؟ پاگل وہ شخص ہے جو کرنا ہے وہ تو ہرگز نہ کرے، اور جو نہیں کرنا وہ تو ضرور کرے۔ پاکستان میں ایسے آدمی بکثرت پائے جاتے ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ زنا، شراب، سینما اور ڈانس ان کا مشغلہ ہے۔ نماز کے قریب بھی نہیں جاتے۔ جب نماز کے متعلق ان سے کہا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ تسا نماز نال کی بنا لیا؟ آپ نے نماز سے کیا بنا لیا؟ اللہ معاف کرے۔ ہم نے نماز سے وہ کچھ بنا لیا جس کی تمہیں سمجھ بھی نہیں۔ گھوڑے کو پہلے تو کھلاتے پلاتے ہیں اور پھر اس کو تانگے میں جوتتے ہیں۔ اسی طرح گائے، بھینس وغیرہ کو پہلے چارہ کھلاتے ہیں اور پھر دودھ دھوتے ہیں۔ لیکن انسان سمجھتا ہے کہ کھانے پینے کے بعد میں سینما اور ڈانس کے لیے فارغ ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کما کر لانے کے بعد اللہ اللہ کرتے، لیکن یہ پاگل اس وقت فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ بیوی خوبصورت ہو اور نئی شادی ہوئی ہو تو دفتر میں بیٹھے بھی بیوی یاد رہتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کا ذکر بکثرت کیا جائے تو پھر خود بخود قلب چل نکلتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے تسبیح کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے گلے میں انگریز لعنت کا طوق ڈال گیا جو ان کو ذکر الہی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، یہ ان کو بے ایمان کہتے ہیں۔ پہلی قوموں نے بھی ہادیوں کا مذاق اڑایا اور اسی گناہ کے باعث تباہ ہو گئیں۔ کاریگر ہی بتا سکتا ہے کہ اس نے مشین کیوں بنائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو کہ انسان کا خالق ہے، وہ اس کی تخلیق کی غرض جانتا ہے۔
اسی سے پوچھنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے مجھے کیوں بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ نمبر 3، اندھا کون ہے؟ اندھے اکثر بینا کوئی جس احکم الحاکمین نے سب کچھ بنایا ہے اس کا انکار یا اس کا شریک بنانا، یہ اندھا پن ہے۔ فرشتہ خود مخلوق ہے، خالق وہی ہو سکتا ہے جو لم یلد ولم یولد، سورۃ اخلاص۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ مشرک، کافر اور نفاق اعتقادی کے منافق اندھے ہیں۔ بینا وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر انسان 7 کوٹھنیوں میں مکفل ہو کر نیکی یا گناہ کرے گا تو اس کی نیکی کی جزا اور گناہ کی سزا مل جائے گی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کس نیکی کی جزا اور کس گناہ کی سزا ملی ہے۔ جو بینا ہیں ان کے ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں اٹھتے، وہ اللہ کے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، وہ ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سورۃ ہود، رکوع نمبر 1، پارہ 12۔ اندھا ٹامکٹویاں مارتا ہے مگر راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، سورۃ الحج۔ اچھا، اندھے وہ ہیں جن کو معرفت الہی نصیب نہیں اور وہ ہر چیز کو اپنی عقل پر پرکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن کے سود کے متعلق احکامات قابل اعتراض ہیں، وہ پردے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ نفاق اعتقادی کے منافق ہیں۔ کھرا ایمان یہ ہے کہ عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر دل سے مہر تصدیق لگائی جائے۔ سورۃ المومنون، رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ اندھوں کے متعلق فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبْتَ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ۔ اکثریت اسی کھاتے میں آتی ہے، وہ یہ خائب و خاسر ہیں، اسی میں مردوں اور عورتوں دونوں کی اکثریت ہے۔ مردوں کو تجارت میں سب کچھ پیارا ہے، اگر نہیں پیارا تو اللہ کا نام نہیں پیارا۔ جن کے اندر ایمان ہے ان کو بے ایمان کہتے ہیں، یہ رنڈی باز اور شرابی ایماندار ہیں۔ سوالیہ نشان، یہ رنڈی باز اور شرابی کیا ایماندار ہیں؟ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، پھر کہیں گے اے اللہ ہمیں یک دفعہ پھر لاہور بھیج دے، لیکن لاہور تو غرق ہو چکا ہوگا۔ یہ عمر کی پونجی برباد کرنے والے ہیں۔ اس کا پروگرام قرآن ہے اور عملی نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے اور آپ کو عقل مندوں، بینا اور نفع اٹھانے والوں کی فہرست میں شامل فرمائے، آمین۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تعلیم ہو قرآن کی اور سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اور اللہ والوں کی جن کا یہ حال ہے صحبت ہو۔ موتی ملنے ارزاں لیکن اللہ والے ملنے اس سے بھی گراں۔ موتی تو کافروں کے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ والے مسلمانوں میں بھی اللہ نے بیج کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ انہی کی برکت سے اسلام زندہ اور تابندہ ہے، قولاً، فعلاً، صورتاً، سیرتاً، ظاہراً، باطناً، علماً، عملاً۔ ان سب عنوانات کے ماتحت اللہ کے بندے موجود ہیں۔ جو بندہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جماعت میں شریک فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عقل مند کم، پاگل زیادہ، بینا کم، نابینا زیادہ، نفع والے کم، نقصان والے زیادہ۔ عقل مندوں کی علامت
حضرت نے فرمایا نا سورۃ عمران رکوع نمبر 20 پارہ نمبر 4، ترجمہ عقل مند وہ ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کو لایانی پیدا نہیں کیا، تو تو پاک ہے، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجیے۔ یہ عقل مندوں کی صفات ہیں، وہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے غرض ہے کہ ہر حالت میں اللہ کے ذکر میں شاغل رہتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ اس جہان کی ہر چیز کو دیکھ کر محو حیرت ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہوگی ایک، یعنی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی یاد کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا کلام اللہ شریف میں، اگر آپ چاہتے ہو، ترجمے کا مفہوم ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو آپ میرے محبوب سرکار دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذاکر شاغل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے تمام معمولات سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہیں۔ ہم تجارت کریں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، سنت کے مطابق کیسے؟ سنت کے مطابق کیسے؟ شریعت کا حکم کیا ہے کسب حلال میں؟ نیت کیا رکھنی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا؟ حقوق کی ادائیگی کے لیے۔ حقوق کون سے، کس کے؟ حقوق بعد میں آتے ہیں، پہلے نیت ہے اس کی، ٹھیک ہے نا؟ آپ گھر سے نکل رہے ہیں نا کسی بھی کسب کے لیے، چاہے کوئی نوکری پیشہ ہے، چاہے کوئی تجارت پیشہ ہے، چاہے کوئی تاجر ہے، چاہے کوئی جس قسم کا بھی، جس کا کوئی بھی کسب ہے، کسب معاش ہے، ذریعہ معاش ہے، تو وہ اس نیت سے گھر سے باہر نکلے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے رازق تو ہے، رازق تو ہے، یہ میرا ایمان ہے تیری دی توفیق سے، ٹھیک ہے نا؟ اکابر فرماتے ہیں کہ اس طرح نیت رکھیں کہ رازق تو ہے، یہ میرا ایمان ہے تیری دی توفیق سے، اگر تو میرا رزق میرے گھر پہنچا، میرا رزق، اور یہ یاد رکھیں ہمیشہ، ہم کس جگہ مار کھا جاتے ہیں، آج کل جو ہمارا ماحول ہے، ہم رزق کس کو بولتے ہیں؟ اپنی چاہت کے مطابق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق کا وعدہ کلام اللہ شریف میں یا احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمارے ساتھ فرمایا ہے، وعدہ رزق کا کہ رازق واللہ خیر الرازقین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے، تو وہ رزق کیا ہے؟ جو ضروریات زندگی ہیں، ہماری نخرے ٹخروں کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق پہنچایا ہے، وعدہ اگر فرمایا ہے نا، مثال کے طور پر بھوکا نہیں رکھوں گا، تو یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ کڑھائی گوشت کھلاؤں گا، یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ بڑا یا چھوٹا گوشت کھلاؤں گا، یا اپنی مرضی کی دال یا جو چیز مرضی کی ہے وہ کھلاؤں گا، اس نے کہا ہے کہ خالی پیٹ نہیں رکھنا میں نے۔ ہمارا جو یہاں پر ایمان، یقین، ایقان ایسے ہوتا ہے نا، ہم جو چاہتے ہیں نا کہ یار آج ہمارا یہ دل کر رہا ہے کھانے کو، اور اس کو پتہ نہیں، اور وہ چیز آ جائے تو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا، واہ آرزو پوری ہو گئی۔ ہم اس کو ولایت کا درجہ بھی ایک دے دیتے ہیں، اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل، کہ دل میں سوچا ہے اللہ نے بھیج دیا ہے، واہ بھی واہ کیا بات، تو نہ بھی سوچتا تیرے رزق اللہ نے لکھا ہوا تھا تجھے کھلاتا ہوا۔ یہ عیوب ہیں ہمارے اندر، بے وقوفیاں ہیں، وہ فرمایا نا پاگل کم عقل مند زیادہ، تو یہ ہم پاگلوں کی پاگل زیادہ، یہ ہم پاگلوں کی یہ طرز زندگی ہے، فہرست نہیں، طرز زندگی ہے۔ ہاں پہلے میں مانتا ہوں، یار آپ نہ مانو، پہلے میں مانتا ہوں، میری یہ حالت ہے،
تھوڑے پانی پلا دو. ٹھیک ہے نا, اسی طرح ہے نا بالکل یار, کھل کے بات کرو. اصلاح میں اپنی اصلاح کے لیے, آپ سب کی اصلاح کے لیے. اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہماری سوچ اس طرح نہیں ہے, بالکل ہے نا. اور ہم نام لیوا کس والے ہیں؟ تزکیہ والے ہیں, خانقاہ والے ہیں, اللہ اللہ کرنے والے ہیں. ہماری یہ حالت ہے. تو دوسرے کو اگر کسی عیب میں دیکھتے ہیں تو دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے کا ہمیں حق بنتا ہے؟ ہمارا حق نہیں بنتا نا. ایک شخص اگر چوری لاکھوں کی کھڑا ہوئے, ڈھکائی لکھاں دی ڈکیتی کھڑا ہوئے, اللہ پناہ دے. ٹھیک ہے نا. تو ایک جرا ہے نا 10 روپے چوری کرن والے تو اتنے جرا ہے نا چھکی جاوے چکھا چور آتے فلان آتے یہاں تے یوں, کو اگلا کہڑا جواب دے سی؟ شرم حیا کر, تو لکھاں کھڑے ہے, اسا تو 32 روپے جرا ہے نا ہو گئی, تو اپنی رزق نہیں بیعت کھاندی نہیں. اللہ معاف کرے, اللہ سارے حال تے رحم, سارا حال ہی ہوئے. ٹھیک ہے نا. اساں اللہ پناہ دے, اللہ پناہ دے. اساں اگر اللہ پکڑن تے آوے نا, سب کو زیادہ پکڑ تے مستحق اساں ہیں. اللہ سارے کو اللہ نے آئینہ رکھا ہے, ساکو سمجھاون والے ساکو سمجھا گئے یا سمجھیں دے پین, ایک نقطے تے ساکو پچیں دے پین. سارے اگوں حقیقت ایاں تھیندی پئی ہے, ان باوجود ہی سارا کردار کہڑا ہوئے. دنیا دار جنہاں کو سا دنیا دار آدھے ہیں, انہاں کو لی بدتر ہوئے. انہاں کو بدتر ہی واسطے جو انہاں کو پتہ کونی تو کریں دے پین. ساکو پتہ بھی ہے تے واتی کریں دے. اچھا, بات یہ ہو رہی تھی کہ اٹھتے بیٹھتے اس کی قصب معاش کی بات ہو رہی تھی. نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی, یا اللہ اگر تو مجھے گھر میں پہنچا, ٹھیک ہے نا, تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسب کرنے کی, میری ماں, لیکن تو نے میرا رزق اس میں رکھا ہے اور میرے اوپر حقوق واجبہ, حقوق واجب کی ہے جو میں نے ادا کرنے ہیں, اور ان کی صورت اس کسب اس ذریعہ معاش میں رکھی ہے. تو تیری رضا کے لیے میں وہ اختیار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس صورت میں چاہے وہ زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کی اگر تاجر ہے, اس کے ڈیلنگ میں گاہک کے ساتھ اگر ایمانداری کو مد نظر رکھتے, اللہ کے خوف کو دل میں رکھ کر وہ اگر ڈیلنگ کر رہا ہے, زبان سے الفاظ کیا ہے کہہ رہا ہے نا کہ یہ اچھی چیز ہے یا یہ بری چیز ہے, یہ اس کی یہ قیمت ہے, تو میں عالم مفتی نہیں ہوں, تو انشاءاللہ شرح صدر سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا یہ بول چال بھی کل نام اعمال میں نیکیوں کی اس میں پلڑے میں رکھا جائے گا, تولا جائے گا. کیونکہ پہلے کیا نیت کر کے نکلا وہ, اور یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنے والے کے مترادف ہے. یہ نہیں کہ تسبیح میں ہاتھ میں لے کر, آگے حضرت نے فرمایا ہے نا کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں ہو. ٹھیک ہے نا. کئیوں کو دیکھا ہے تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو اپنی تجارتوں میں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, اور ادھر تصویر بھول گئی. تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح نو کی لینا تسبیح پڑھ کے ابو کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے. علم پڑھا پر عمل نہ کیتا, کی لینا علم پڑھ کے. اس طرح کو کوئی وہ ہے آگے. ہاں بہت ذرا ہے.
اچھا بور تو ہو رہے ہوتے ہیں نا کبھی کبھی آپ ادھر، اس میں یہ بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے ہماری. اچھا ایک تو یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکر بنائے. آمین. دوسری حضرت نے صوفیاء کرام کی قسم حائرین کی بتائی ہے. حائر یعنی حیران، حیرانگی کے عالم میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھتے ہیں نا تو اس میں وہ سوچ و بچار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ صنعت کو صانع کے ذریعے پہچانتے ہیں، تخلیق کو خالق کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. ان صوفیاء کرام کی بات عرض کر رہا ہوں. بعض ایسے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے یا دوسروں کو دھوکہ دینے والے بھی ہوتے ہیں کہ خوبصورت چیزوں کو دیکھنے سے یار وہ خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے کسی لڑکوں کو دیکھ لیا، لڑکیوں کو دیکھ لیا، یار نظارے کرو، یہ دیکھو ادھر خوبصورت خوبصورت نظارے ہیں، لیکن وہ ان کی اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں، وہ یعنی کہ تخلیق کے ذریعے سے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں جو حضرت نے صوفیاء کرام کے جس گروہ کا تذکرہ کیا ہے نا حائرین کا، وہ خالق کے ذریعے سے تخلیق کی پہچان کرتے ہیں. نہیں یہی سمجھ، خالق سے مخلوق، خالق کے ذریعے سے. مخلوق. اب ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے، مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کو اپنا گھر دکھائیں گے، گھر کی چیزیں دکھائیں گے. بعض حیرت زدہ چیزیں ہوں گی، اس کے لیے نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا، تو ہم گھر کے اللہ نے ہمیں مالک بنایا ہے، تو وہ ہمارے پاس مہمان آیا ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس نے آ کے نہیں دیکھی خود. تو دکھانے والے کون ہیں؟ جو ہم خود اس چیز کے مالک ہیں، ہم اس کو دکھا رہے ہیں نا، ہم اس کو دکھا رہے ہیں نا. اسی طرح اس کی دوسری مثال لے لیں. پہلے وہ وصل الہی تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نظارے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کی تحقیق تک جاتے ہیں، وہ ان کی ہر ایک تخلیق کی. حیات الحیوان کتاب جو لکھی کس نے لکھی؟ جی علامہ دمیری سے رحمۃ اللہ علیہ نا. اس قسم کی آپ کو جامع مخلوقات کے اوپر لکھی کتاب کہیں ملے گی آپ کو؟ تو ان کا جو انہوں نے جو اتنی تحقیق کی ہے وہ آج کل کی مائکروسکوپس میں بھی وہ چیزیں نہیں ہیں جو انہوں نے تحریر فرمائی ہیں 800 سال پہلے. ٹھیک ہے نا، تو وہ خالق تک پہنچے اور خالق نے ان کو مخلوق تک اپنی تخلیق دکھائی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ حائرین کا گروہ حیرت زدہ میں حیرت ہوتے ہیں، اچھا یہ چیز، اچھا یہ چیز. اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ مکھی کو کس چیز کے لیے کس لیے بنایا اللہ، ہم سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقیقت وہ بیان کر دیتے ہیں، اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اچھا یہ فائدہ، مثال کے طور پر چائنا نے یا کس ملک نے جو ہے نا ساری مکھیوں کو ختم کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا، جب ساری مکھیوں کو ختم کیا، ایسی بیماری نے آ پکڑا تو اس کا حل جو ہے نا وہ یہ تھا کہ مکھیوں کو یہاں لایا جائے. وہ ایسے کوئی وائرس آ گیا نا، ہاں وہی مصیبت تھی نا اللہ کی طرف سے. تو وہ اس کا حل یہ تھا کہ وہ مکھی کو چھوڑا جائے، دوبارہ لے. تو وہ پکڑ کے دوسرے ملکوں سے لا رہے تھے. آگے آ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو لایانی نہیں بنایا. یعنی کہ باغ میں چلے جائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجیب عجیب کرشمے نظر آئیں گے. ایک ہی زمین ہے لیکن اس میں گلاب کی جڑ سرخ رنگ اور گیندے کی زرد رنگ اور موتیے کی سفید رنگ کھینچ کر لاتی ہے. پھر اور کمال دیکھیے کہ ہر ایک کی جڑ علیحدہ خوشبو زمین سے حاصل کرتی ہے. یہ تو مخلوقات ہیں. ہم خود جب تخلیق ہوئے اپنے جسم کے اوپر اگر ہم غور کریں، اپنے جسم کے اوپر ہم غور کریں مثال کے طور پر،
اچھا ظاہرین اس میں میں حیرت ہو کر بیٹھے رہتے ہیں. اب اس آئینے میں سب کا منہ دیکھیے کہ کتنے عقل مند اور کتنے پاگل ہیں. یعنی کہ اب اندازہ لگا لیجئے. دراصل انسان بھی بیکار نہیں بنایا گیا. اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. انسان کی بھی تخلیق کا ایک مقصد ہے. سارے جہان کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو تخلیق کیا وہ انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے. عقل مند وہ ہے جو مقصد تخلیق کو سمجھتے ہیں. حضرت دین پوری سے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا بیٹا بیت الخلاء میں بھی ذکر اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے. تفصیل کا یہاں موقع نہیں, صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب سب لطائف چل نکلیں تو بیت الخلاء میں بھی جو وہ خود بخود جاری رہیں گے اور وہاں بھی نہ رکیں گے. گھڑی کی مشینری جب چلتی ہے تو ہر حالت میں چلتی رہتی ہے, خواہ انسان کسی جگہ ہو. ٹھیک ہے نا. سوتے ہوئے بھی بعض مشائخ کے متعلق ہم نے اپنے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, ہمارے سامنے سو گئے, ہم نے سمجھا نیند میں ہے. اٹھ کے نماز کا وقت ہوا, ہم وضو کے لیے گئے تو حضرت بھائی نماز کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے لگے. تو کسی نے جرت کر کے پوچھ لیا کہ حضرت وضو. ان کا جلو ہماری نیند اس طرح نہیں ہوتی, ہمارا وضو نہیں ٹوٹا. ہمارا وضو نہیں ٹوٹا. سوتے ہوئے بیت الخلاء میں, ٹھیک ہے نا, وہاں پر تو شرعی مسئلہ کیا ہے, زبان سے ادا نہیں کرنا نا. دل کے بارے میں نہیں فرمایا. سمجھ آ رہی ہے نا. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ زبان کو حرکت نہیں دینی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. باقی اندر سے جو کام جاری ہے وہ تو نہیں روک سکتا. بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے, بستری کے دوران آپ کا کام ادھر جاری ہے, ادھر کر رہے ہو. حالت دوسری ہو گئی, وہ شرعی مسئلہ ہے. شرعی تو حالت پابند ہو. دوسری ہو گئی, وہ شرعی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اندر دوسرا وہ کام جاری ہے. اصل جو تیمم کا حکم فقہا نے فوراً اس کے بعد تیمم کر دو. اگر غسل نہیں کر سکتے, غسل میں تھوڑا سا وہ کرتے ہو تو اس کو مستحب قرار دیا ہے. ہم بستری کے بعد تیمم کو مستحب قرار اس لیے دیا ہے کہ اگر آپ کی حالت اندر کی وہ ہے تو آپ جو یعنی کہ ناپاکی ہو گئی ہے, اس حالت میں اس حالت سے بہتر یعنی کہ پاکی کی حالت ہے نا. اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں, انشاءاللہ سمجھ آ گئی. جوسی پاکی حاصل کر لے تاکہ جو ہے کام وہ کام جاری رہے. سونے پہ سہاگا ہو جائے. بس نہ کروں. گھوڑے کو پہلے آگے کھوے دے پلے دے وے تو بعد جو رہنا کام تے لانے میں خدمت کر کے اتنا کھا پی کے دے گئے پوندے دے. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى